اللهم صل على محمد وآل محمد. If music is haram in Islam, then why is when Prophet came to Medina, he was welcomed with music? اس سوال کا بھی مجھے انتظار تھا. سوال کے دو جواب ہیں. یعنی ایک ہی جواب ہے لیکن دو پارٹ میں. پارٹ اے جو ہے وہ بڑا کنفیوز کرے گا، لیکن اس کا ایک حل بھی ہے کہ آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی کی ویب سائٹ پر ان کی اپنی بک، سوال جواب نہیں، بک. آغائے خامنائی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیے تو انگریزی والا پیج کھولیے، ان کی بک آئی کوشچن آنسر. اور آغائے سیستانی کے کوڈ آف پریکٹس، وہاں پہ اس کی ڈیٹیل. اور وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ ایوری میوزک از ناٹ حرام. دیر آر ٹو ٹائپس آف میوزک، ون از حلال اینڈ ون از حرام. وہ میوزک جو میری میکنگ اور انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے لیے گناہگار اپنی گیدرنگ میں استعمال کرتے ہیں، دیٹ میوزک از حرام. اور جو اس سے ہٹ کر ہو، مارشل میوزک ہے، جوش دلانے کے لیے ہے، وہ ٹرمپٹ جو معصومین کے روزے پہ علم چڑھاتے وقت روزانہ صبح بجایا جاتا ہے، وہ جو ڈھول ہے یا بینڈ ہے جو ماتمی جلوس میں عراقی لوگ لے کے آتے ہیں، حیدر حیدر کی آواز نکلتی ہے، اٹس الاؤڈ. اب یہ اتنا سمپل جواب نہیں ہے، اس کے اندر پھر بہت کوشچن نکلیں گے، کراس کوشچن. بٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوری میوزک از ناٹ حرام. دیر آر ٹو ٹائپس آف میوزک، ون از حلال، ون از حرام. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیس ٹو؟ واٹ از دا کرائٹیریا؟ یہ آغائے خامنائی نے بھی انگلش میں اور آغائے سیستانی کی بھی بک کے انگلش ٹرانسلیشن میں بہت ہی سمپل طریقے سے لکھا ہے، وہاں جا کے پڑھ لیجیے. اور جواب نمبر دو یہ کہ جتنی چیزیں اسلام میں حرام ہیں، ایکشن والی، عقیدے والی نہیں، ایکشن والی، وہ ساری کی ساری رسول اللہ کی رسالت کے بگننگ میں الاؤڈ تھی. الاؤڈ کا مطلب ہے کہ تھی حرام لیکن کوئی آرڈر نہیں آیا. ہاں، شرک عقیدے کا گناہ ہے، یہ پہلے دن سے حرام، مگر شراب پینا بھی الاؤڈ تھا. جو حرام میوزک ہے وہ بھی الاؤڈ تھی. جو مثلا سور کا گوشت ہے، یہ بھی اس کے اوپر پہلے دن کوئی ریسٹرکشن نہیں آیا. شریعت گریجولی جا کے کمپلیٹ ہوئی. تو رسول اللہ کی لائف ٹائم کے اندر آخری سال میں پیغمبر نے جو آرڈر دیے وہ فائنل. اس سے پہلے والے جو پیغمبر نے آرڈر تو نہیں دی، پیغمبر کے سامنے کوئی گناہ ہوتا رہا، پیغمبر خاموش رہے، وہ بعد میں حرام ہو گیا. میوزک کے اوپر تو پھر بھی ذرا سا ایک ڈیبیٹ ہے. شراب حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. شراب کب حرام ہوئی؟ رسول خدا کے مدینہ پہنچنے کے 4 سال بعد. یعنی ان ادر ورڈ جب رسول خدا مدینے میں انٹر ہو رہے تھے تو میوزک بھی پلے کی جا رہی تھی، اور جو لوگ شراب کے عادی تھے وہ شراب پی کے رسول کا استقبال کر رہے تھے. پیغمبر دیکھ رہے تھے، عمل ناگوار تھا، لیکن اب تک اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا. حرام کا ڈکلیریشن فروع دین کا سب مدینے میں گریجولی آیا. تو رسول اللہ کی سیرت میں اگر کہیں کوئی ایسی اسٹوری مل جائے، ایک گناہ رسول کے سامنے ہوا، رسول خاموش رہے، تو اس کا مطلب یہ پروف نہیں ہے کہ چیز اسلام میں حلال. یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہیں چیزیں. آخری سال میں دیکھنا پڑے گا رسول نے اپنی لائف ٹائم کے آخر میں کن چیزوں کو الاؤڈ رکھا اور کن کو حرام کر دیا. اور اسی لیے ہم معصومین کی مدد لینے پہ مجبور ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ آخری دنوں میں رسول کیا کہہ رہے. کوئی امام بتائے گا، کیونکہ امام کا مطلب ہے کہ اب رسالت کمپلیٹ ہو گئی، اب کوئی نئی چیز نہیں آئی. So not only music. When Prophet was entering in Medina, اس وقت شراب بھی لوگ پیتے تھے، سور کا گوشت بھی لوگ کھاتے تھے، انٹرسٹ یعنی سود جیسا گناہ ہے کبیرہ بھی کرتے تھے. اور اب یہ ذرا سا سوال کسی بچے کا ہے، 8, 10, 15 بیویاں بھی لوگ رکھتے تھے. اسلام نے اس کو پھر کم کر کے 4 تک پہنچایا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت لوگ کرتے تھے. اللہ جل اللہ جل یا مولا، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل ماسٹر، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا صاحب السماء، اللہ جل